اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی یہ تیسری آیت ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایسے دن کا مالک جو دن اس دنیا کی طبعی عمر ختم ہونے کے بعد آئے گا۔ انسانی تاریخ کے تمام لوگوں کو اللہ رب العزت اپنی عدالت میں جمع کر کے ان کے اعمال کی بازپرس کرے گا۔ جو لوگ اصولوں پر چلنے والے ہوں گے ان کو انعام کے طور پر جنت میں داخلہ ملے گا، اور جن لوگوں نے خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہوگی، انسانیت پر ظلم کیا ہوگا، جو فرائض خدا کی طرف سے سونپے گئے تھے ان میں کوتاہی کی ہوگی، ان لوگوں کو جہنم کے کوڑا خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ یوم الدین ایک عالمگیر عدالت کا دن۔ قرآن سے پہلے انسان حضرت آدم اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان جتنے بھی پیغمبر آئے، سب لوگوں نے قیامت کے دن کے قیام کی خبر دی ہے، اس لیے کہ تمام شریعت اور نیکی اور خیر کی اساس روز جزا پر قائم ہے۔ نبوت و رسالت کی بنا یہی عقیدہ ہے۔ نبی اس لیے نبی ہے وہ انسانوں کو اس نبع عظیم کی خبر دیتا ہے۔ رسول اس لیے رسول ہے کہ وہ اس کا پیغام لے کر آتا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس کے تصریحی اعلانات موجود ہیں، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس دن سے باخبر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جس طرح سے بنایا ہے، اس کو سجایا اور سنوارا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ کیا ہم نے زمین کو بستر کی طرح نرم نہیں بنایا، جو انسان کے لیے ہر طرح سے اپنے خزانے کھولتی ہے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کرتی ہے؟ کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا جو زمین کا توازن برقرار رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا سامان نہیں بنایا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن اپنے وقت پر آ کر رہے گا۔ فیصلے کا دن ہی وہ محرک ہے جو انسان کے اندر خیر کا شعور اور خیر کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ اگر قیامت کا دن نہ ہو تو دنیا کی یہ عظیم تخلیق اور انسان کی شاہکار تخلیق بے معنی ہو کر رہ جائے۔ دنیا کا مطالعہ کیا جائے کائنات کا تو ایک ایک چیز پکار کر کہتی ہے کہ وہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ کسٹم میڈ کائنات ہے کہ انسان کی جو ضرورت ہے وہ یہاں موجود ہے۔ تو کائنات اور دنیا یہ تو انسان کی ہر ضرورت کی تکمیل کر رہی ہے، اس کی ہر ضرورت کا جواب ہے، لیکن کسی بھی چیز سے اس بات کا جواب نہیں ملتا کہ آخر انسان کو کس لیے بنایا گیا ہے۔ دنیا کی معنویت موجود ہے لیکن انسان کی معنویت موجود نہیں ہے۔ اس کی معنویت صرف اس معنی کر ہو سکتی ہے کہ انسان کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آخرت کے لیے وہ کام کر سکے،
تاکہ جو ورک اللہ رب العزت نے اسے دیا ہے اس کو وہ پورا کرے، اور مرنے کے بعد میں عدالت عالیہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہو کر بتا سکے کہ پروردگار آپ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی تھی، ہم نے اس رخ کے اوپر کام کیا ہے۔ اس کائنات میں انسان کا جو معاملہ ہے، انسان کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام کا اس کے مقصد ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی کھیل انسان کھیلتا ہے اس کھیل کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہار جیت، انعام اور ٹرافی کم از کم کھیل کے یہ مقاصد ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی انسان کا خالق اتنی عظیم الشان کائنات کو تعمیر کرے اور وہ بے معنی نتیجے پر ختم ہو جائے؟ خود انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے خیر و شر کا شعور رکھا ہے، عدل و انصاف کا احساس رکھا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان خود اپنے وجود پر، اپنے کرم کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر خود گواہ ہے، چاہے زبان سے وہ عذر پیش کرے۔ ایک مجرم سے مجرم انسان جو ظلم کر رہا ہو، چوری کرنے کا عادی ہو، لوگوں کی تحقیر کرتا ہو، زمین پر فساد برپا کرتا ہو، لیکن جرم کرنے کے بعد اس کو احساس ضرور ہوتا ہے، اگر اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے، کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے مجرمین اخیر عمر میں جا کر توبہ کر لیتے ہیں اور پوری زندگی وہ اس احساس کے تحت گزارتے ہیں کہ ہماری عمر بہت خراب کاموں کے اندر گزری ہے۔ خود ایک مجرم آدمی جو جاننے کے باوجود جرم انجام دیتا ہے، وہ نقب لگاتا ہے، چوری کرتا ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں کوئی نقب لگائے اور اس کے گھر میں کوئی چوری کرے، اس کو گوارا نہیں کرتا۔ تو دوسروں کی تحقیر کرتا ہے اور دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے، انسان اس کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کا مال ہڑپ کرے۔ خود مجرم انسان، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے والا انسان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کا مال ہڑپ کیا جائے۔ دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے والا انسان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ یہ معاملہ خود اسی چیز کا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر خیر و شر کا شعور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، بہت سے وہ نیک لوگ اور بہت سے معصوم لوگ کہ جن کی پوری زندگی دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے میں گزرتی ہے، وہ ویل وشر ہوتے ہیں، وہ ہیومن فرینڈلی ہوتے ہیں، وہ خدا کا جو کنبہ ہے اور خدا کی جو کائنات ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اپناتے ہیں، احسان کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اسی زمین کے اوپر دوسرے انسان ان کا سپورٹ نہیں کرتے، ان کے اوپر وہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور بہت سے مجرمین ہیں کہ ایک ایک مجرم 100 جرم کرتا ہے، قتل کا، ظلم کا اور عدوان کا، لیکن وہ قانون کی زد سے بچ جاتا ہے۔ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی دن ایسا آنا چاہیے، کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے جہاں بڑے بڑے مجرمین جنہوں نے جرم کیے ہیں ان کو جرم کی سزا ملے، اور وہ نیکوکار لوگ جنہوں نے پوری زندگی اپنے مالک کی عبادت میں، ریاضت میں، لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی میں گزاری ہے، ان کو اس کا ریوارڈ اور انعام ملے۔ قیامت کا دن قرآن کے بیان کے مطابق وہی دن ہے جہاں خیر اور شر کو الگ الگ کر دیا جائے گا، جہاں نیکی کرنے والوں کو ابدی طور پر جنت الاٹ کر دی جائے گی، اور جہاں بدی کے نمائندہ لوگوں کو جہنم کے کوڑا خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تاریخ کا تقاضا بھی ہے۔ جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے ہیں، آسمانی مذاہب، ان سب نے اس کی تبلیغ کی ہے اور اس دن سے ڈرایا ہے۔ اور انسان کی عقل اور انسان کا شعور اور انسان کے اندر جو احساس پایا جاتا ہے خیر اور شر کا، اس بات کا بھی تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے کہ جب دنیا میں جو کام جس نے کیے ہیں اس کا بے لاگ طور پر محاسبہ ہونا چاہیے۔
خیر و شر کا جو محرک ہے، انسان کے لیے قیامت کے دن کی اکاؤنٹیبلٹی کے علاوہ کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ رات اپنے پورے اندھیرے کے ساتھ آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو رات کی تنہائیوں میں جرم کو انجام دیتے ہیں، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کی عزت چھین لیتے ہیں، کسی کے گھر میں اور سامان پر لوٹ ڈال دیتے ہیں، لیکن کوئی گواہ حکومت کے پاس موجود نہیں ہوتا، وہ قانون کی زد سے بچ جاتے ہیں۔ قانون کی زد سے بچنا اور بچتے رہنا اس بات کا خود تقاضا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے جو ان پر لگام کسنے والی ہو۔ اگر یہ احساس آخرت کا ختم ہو جائے اور جواب دہی ختم ہو جائے تو پھر پوری دنیا انارکی کا گہوارہ بن جائے گی۔ آخرت کا احساس اور روز جزا کا شعور ہی ہے جو انسان کو صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھ سکتا ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، عدالت عالیہ کا مالک ہے۔ دنیا میں بہت سے مقدمات ایسے ہوتے ہیں کہ جج کو فیصلہ کرتے ہوئے اس کا قلم کانپ جاتا ہے۔ جج تمام کے تمام دلائل ایک کے حق میں دیتا ہے، لیکن اخیر میں فیصلہ سناتے ہوئے نادیدہ مجبوریوں کے تحت یہ لکھتا ہے کہ آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ججوں کو یہاں خریدا جا سکتا ہے، قانون کا اس دنیا میں سودا ہو سکتا ہے۔ جیلوں کے اندر پہنچنے والے مجرمین وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس بات کا خود تقاضا ہے کہ کوئی ایسا دن آنا چاہیے کہ جہاں مجرم کو مجرم کی جگہ رکھا جائے اور جہاں بے گناہ کو ریگارڈ کی جگہ کے اوپر رکھا جائے۔ جواب دہی کا احساس انسان کے اندر قیامت کے تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کا تصور اگر نہ ہو تو پھر یہ دنیا بے معنی ہو کر کے رہ جائے۔ قرآن کے بیان کے مطابق اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ انسان کی طبیعت ہے، طبیعت کے ساتھ ارادے وابستہ ہے۔ انسان کی روح ہے، روح کے ساتھ جسم وابستہ ہے۔ یہاں مرد ہیں تو مردوں کے ساتھ عورتیں ہیں، میل کے ساتھ یہاں فیمیل ہیں۔ تو یہ دنیا جو بنی ہے، اس دنیا کا جوڑا بھی ہونا چاہیے، اور وہ آخرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کام کی جگہ ہے، آخرت اس کے نتیجے کی جگہ ہے۔ کوئی بھی انسان چھوٹے چھوٹے کاموں میں، وہ چاہے بزنس کا کام ہو یا ملازمت کا کام ہو، اگر اوپر سے سرپرستی ختم کر دی جاتی ہے، اگر جواب دہی اور مسئولیت ختم ہو جاتی ہے، وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ کام تباہ ہو جاتا ہے۔ عظیم الشان دنیا، اتنا عظیم الشان کارخانہ، اللہ رب العزت کی شاہکار تخلیق، اور اس تخلیق کے اندر بے پناہ معنویت، بے پناہ حسن و جمال، بے پناہ رگا رگی۔ اس چیز کا تقاضا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنا چاہیے جہاں یہاں کے کیے ہوئے تمام اعمال کا محاسبہ ہو، اور وہاں کی عدالت کا مالک تنے تنہا وہ ہو جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس کائنات میں حسن و جمال بھرا ہے، اس کائنات کو لا آف نیچر کے انڈر چلایا ہے، اس کائنات کو اصول دیے ہیں، اس کائنات کو راستہ دیا ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ انسان ہمیشہ صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، اس احساس کے ساتھ جیے، چاہے کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، کہ ہماری نگرانی پروردگار عالم کر رہا ہے۔ ہمارا اپنا ضمیر اور ہمارے اندر کی میموری خود اس بات کی شہادت دے گی آخرت میں کہ میں نے اچھا کام کیا تھا یا میں نے برا کام کیا تھا۔ انسان کے علاوہ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو حافظے کی حامل ہو۔ انسان ہی وہ ہے۔ انسان کا جسم تو بدلتا رہتا ہے،
لیکن انسان کی روح اور انسان کی شخصیت نہیں بدلتی. اسے بچپن کے پورے واقعات یاد ہوتے ہیں، جوانی کی پوری کارروائیاں اس کو یاد ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ کوئی ایسی چیز وابستہ ہے کہ جو اس کا خود پورا کا پورا ریکارڈ رکھے ہوئے، اور اسی ریکارڈ کو آخرت میں چلا دیا جائے گا. قرآن کے بیان کے مطابق کہ انسان خود اپنے خلاف وہاں گواہی دے رہا ہوگا. انسان کی اپنی شخصیت خود اس کے اوپر گواہ ہو. اس لیے ہمیشہ ہر آدمی کو جواب دہی کے احساس کے ساتھ جینا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، کوئی نگرانی کر رہا ہو یا نگرانی نہ کر رہا ہو، لیکن ہم خدا کی عالمگیر عدالت میں اس کے جواب دیں. وہ بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، وہ امیر ہو وہ چاہے غریب ہو، وہ مالک ہو یا نوکر ہو، وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، وہ دوست ہوں یا احباب ہوں. اللہ رب العزت کی کائنات کے ساتھ ہم جو بھی سلوک کریں وہ اسی احساسات کے ساتھ کریں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کا اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. اگر ان کو کسی نے پال رکھا ہے تو وقت پر بھرپیٹ انہیں چارہ دینا چاہیے. بوجھ لادنے کی جتنی طاقت ان کے اندر ہے اس سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں لادنا چاہیے. اگر زمین میں کہیں پانی ہے تو پانی کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پانی کو خراب کر دیا جائے. اس سے ضرورت اپنی پوری کر لی جائے لیکن اس کو خراب نہ کیا جائے. کوئی درخت ہے سایہ دار یا پھلدار، اس کے نیچے لیٹا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں گندگی کر دی جائے. تو ماحولیات، موسمیات اور بھی دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی انسان کو اس احساس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو اس کی خرابی کا باعث ہوا، جو کسی انسان کی تکلیف کا باعث ہوا، تو کل آخرت میں ہم کو اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.